بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے چند دلچسپ واقعات بیان کریں گے۔ گزارش ہے آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر آرام نہیں آیا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار قریش، پریشان نہ ہوں، مکہ کے قریب عکازہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل طبیب ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائیں، شاید حضور کو آرام آ جائے۔ حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہوئے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان کے پاس پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب کھلنا مشکل ہے۔ عبدالمطلب بہت مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکلا، حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ آج کون آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے لرز رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، عبدالمطلب تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہ گاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانہ سے باہر نہ آتا تو فوراً مر جاتا۔ اے عبدالمطلب، اس بچے کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہیں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا کہ تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو۔ یہ فرزند جہاں، جہاں برکت طبیب ہے، جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بکاہ کا۔ عبدالمطلب، ان کا علاج اور ان کی دعا ان کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں پر لگایا۔ لعاب کا لگانا تھا یا پھر شفا کا بہانہ تھا، یہی لعاب آپ کا علاج بنا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ ابن رحویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق بہقی اور ابن اساکر رحم اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم و بد اور لہو و لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا، سوائے ان 2 راتوں کے جن 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے معصوم اور بے خطا رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھ سکوں۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں سو گیا۔ پھر دوسرے روز سورج کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا، میں اٹھ کر ساتھی کے پاس چلا گیا۔ اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک کیا کر رہے تھے؟ میں نے اسے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے ویسی ہی آواز سنی جیسی گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر کدن نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں سو گیا۔
یہاں تک کہ دوسرے روز دھوپ نے مجھے جگایا اور میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے ہی کندھوں پر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے تو میں دوڑا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھیں۔ میں نے کہا اے بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریاں نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ، بحوالہ صحیح بخاری۔ میرے نبی کی شان بلند، میرے نبی کا ذکر بلند، میرے نبی کی ذات بلند۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔